محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه حكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں بالعموم اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بالخصوص ان کے ان جد بزرگوار کی ولادت کی تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں گے کہ آج اور کل کی گفتگو امام حسن کی ذات گرامی سے متعلق رہے، تاکہ ہم امام کی ذات میں کوئی ظلم نہ کر دیں. جب شہادت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ایام رسول اکرم سے متعلق ہو جاتے ہیں اور امام رضا سے متعلق ہو جاتے ہیں. بہرحال لوگ کرتے ہیں، بہت ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے ذکر نہیں ہو پاتا جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے. کیونکہ ہم امام کی ذات سے متعلق گفتگو کریں تو خداوند متعال نے اپنے وعدے کو پورا کیا امام حسن کی ذات میں، کہ کہا کہ ابتر نہیں وہ ہو جائیں گے اور آپ کا نام باقی رہے گا. تو جو پہلا وعدہ پورا کیا خداوند متعال نے وہ امام حسن مصطفیٰ کی ذات گرامی سے. تو اس میں کیا فضائل ہیں؟ ایک نے بہت اچھا شعر کہا، وہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے، بچوں کے ماشاءاللہ سے ذہن میں رہتے ہیں، لیکن جو مفہوم تھا اس کا یہی تھا کہ حسن کی ذات کو کیسے ہم ڈیفائن کریں کہ اس کی تصغیر عربی کے اندر ہوتا ہے یعنی ایک لفظ ہے جیسے عمر، تو اس کو کہیں گے عمیر، چھوٹا عمر، تو تصغیر کہلا جاتی ہے. اور یہ میں نے مثال دی تھی، بہت مشہور ہے اس لیے، لیکن انہوں نے شعر میں اس کو کہا کہ حسن کو کیسے ڈیفائن کریں کہ اس کی تصغیر یعنی اس کا چھوٹا اسم جو ہے وہ حسین بنتا ہے. تو یعنی ابھی تو ہم کیا انفارچونیٹلی ہم نہیں پہنچ پائے، اور میں نے اب جہاں میرا اپنا سینٹر ہے وہاں اپنے سے مطلب جہاں پہ میں ہوتا ہوں وہاں پر بھی میں نے 4 دن گفتگو امام حسن کی ذات سے متعلق کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ امام نے کن سرکمسٹانسز کے اندر وہ ایگریمنٹ سائن کیا اس طاقت کے ساتھ جو اس وقت شیطان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. امام نے کیسے وہ ایگریمنٹ سائن کیا، کیا وجوہات تھی، کیا ہوا، تھوڑی بہت نظر. ظاہری بات ہے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور رمضان کے اندر آپ ڈسکس کریں تو بہت ہی ویسے ہی ہسٹری ڈرائی کہلاتی ہے، اور پھر اس کو آپ رمضان میں ڈسکس کریں تو ڈرائی زبان کے ساتھ مزید ڈرائی ہو جاتا ہے. تو پھر ہم بولتے رہتے کہ ہم تو ٹیچر ہیں تو ہم بولتے چلے جاتے ہیں، بچے بیٹھے رہے، لیکن ہمیں اپنا سلیبس ختم کرنا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو رمضان سے متعلق کہ جہاں پر ہمیں خداوند متعال نے پہنچایا ہے، اور اس کا جو ایم اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، اس کی غرض و غایت ہے، کہاں تک پہنچانا ہے، اس کو خود خداوند متعال ڈیفائن فرما رہا ہے. لعلکم تتقون. کیوں ہم نے تمہیں زحمت دی؟ ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم تمہیں ساتھ یعنی خداوند متعال فرما رہے ہیں تمہاری غذا کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم رزق دیں گے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ ہماری ذمہ داری، ہم دے رہے ہیں. لیکن اس تمام رزق کو دینے کے بعد خداوند متعال مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اب تم کھانا پینا چھوڑ دو، 10 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے، 15 گھنٹے کے لیے، 18 گھنٹے کے لیے، اور کبھی کبھار سمر میں 20 گھنٹے کا جو ہے وہ دن گزر رہا ہے، تو تم نہ کھاؤ نہ پیو، کیوں چھوڑ دو؟ خدا ہے تو رحمان ہے، رحیم ہے. سبب کیا ہے؟ تو ایک سمپل سے ورڈ میں اگر ہم کرنا چاہیں تو خدا ہمیں امام زمانہ کے معاشرے کی تربیت دے رہا ہے. یہ جب امام کا ظہور ہوگا یا وہاں پر جو افراد چاہیے ان کو کیسے چاہیے، یہ اس کا لطف ہے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایسے افراد چاہیے، یہ سٹینڈرڈ ہے. ہم رمضان سے نکلنے کے بعد ڈیویٹ کر جاتے ہیں، پھر اپنے پسندیدہ فارمیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر خدا 11 مہینے کے بعد آتا ہے کہ اب دوبارہ سے میرے فارمیٹ میں آؤں، مجھے ایسے افراد چاہیے، اور اتنی پریکٹس کراتا ہے کہ سم ہاؤ ایٹ سم ایج سم لیول آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہاں صبح اٹھنا اچھا ہے، ابھی تو نہیں اچھا لگتا، زبردستی اسکول بھیج دیں مگر کہ اسکول اچھے ہوں. کل میں دیکھ رہا تھا
क्रोम के ऊपर ही जो है वो आई हुई थी खबर कि जनाब अप्रैल में जो है वो छुट्टी होगी, तो उन्होंने बच्चों को खुश होता हुआ दिखाया। तो मैं यहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान में लोग खुश हो जाते हैं अगर स्कूल की छुट्टी हो। तो बहरहाल तो हमारे पास वो सारा फॉर्मेट है, खुदावंद मुताल इस फॉर्मेट को हमारे लिए बार बार लेकर आ रहा है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, पाइटी और पायसनेस वहां तक पहुंच जाओ। क्यों पहुंचाना है? तकवा इख्तियार कर लूंगा तो क्या होगा? पता है मेरे पास लाइन ऑफ क्रेडिट भी है, घर भी है, जॉब भी है, डिग्री भी है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ दे रहा हूँ। अगर तकवा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा तूफान आ जाएगा? मैं तो अपनी जिंदगी में कामयाब हूं ना, आई एम सक्सेसफुल व्हाटएवर आई एम डूइंग, मुझे तो सब कुछ मिल गया, तो ये तकवा लेके मैं क्या करूंगा? क्या सबब है? कहा कि इसके बगैर कामयाबी नहीं होगी। कौन सी कामयाबी? कौन सी कामयाबी नहीं होगी? वो जो डे ऑफ जजमेंट पे आना है, वहां पर जो कामयाबी है ना, फाज़ल फाइजून, वो जो कामयाबियों की कामयाबी होनी है, वहां पर तकवा के अलावा कामयाबी। अच्छा, जो सारे मुत्तकी वो पहुंच जाएंगे? नहीं, ये तकवा क्या है? मैं अपने आप को प्यूरिफाई करता हूँ। यानी अब तो मेडिकल वाले भी कहते हैं ना, एक ने भेजा ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन बहरहाल की जनाब जब पहले 5 दिन गुजर जाते हैं रोजे में, तो आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो निकल जाता है, फिर अगले 10 दिन ये होता है, फिर उसके बाद 20 दिन, तो ये तो बॉडी वाइज हो रहा है। व्हाट अबाउट द सोल? सोल कहाँ जाएगी? रूह कहाँ जाएगी? आया उसमें भी कोई तब्दीली आनी है? नहीं आनी। इसी कहते हैं जब सुबह उठो तो कहते हैं कि हमने इफ्तार ही इतना कर लिया कि सहरी की जरूरत नहीं है, चलेगा 20 घंटे के लिए, तो हम इफ्तार इतना करके बैठे हैं और खाते रहे जब तक सो नहीं गए, तो हम इफ्तार करने की जरूरत, सहरी करने की जरूरत नहीं है। तो बता कह नहीं उठो, इसीलिए उसको वाजिब करार नहीं दिया, मुस्तहब करार दिया, रिकमेंडेड है। उठो, चाहे 1 गिलास दूध पियो, चाहे 1 खजूर खाओ, लेकिन उठो जरूर। क्यों इतनी ताकीद कर रहा? अगर उठोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा तुम्हारी डेवलपमेंट कहाँ पर होनी है, बॉडी नहीं, रूह की डेवलपमेंट। फिर उसमें दुआए सहर पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो, टाइम नहीं है पूरी नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा मैसेज पढ़ लिया उसका। फिर क्या करो? फिर दोपहर में आओ तो 3 दुआएं दी हुई है, ये सब पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम फी आमी हाज़ा व फी कुल्लि यौमिन। क्यों कर रहा है? हज तो एक ही दफा कर ले, वाजिब है। तमन्ना क्यों है हज पर जाने की? अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ला जाए, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला असीर, ये सारी दुआएं क्यों दे रहा है? ये कुल का लफ्ज़ किस बात पर डिफाइन कर रहा है? ये उस फॉर्मेट पे डिफाइन कर रहा है कि जहां पर इमाम का ज़हूर होगा, ये वो फॉर्मेट है। हज पे जाके क्या करना है? हाँ, खुदा के घर का तवाफ, ये सारी चीजें मनासिक है, दे आर रिचुअल्स, लेकिन उसकी रूह क्या है? अगर इंसान इस तसव्वुर के साथ जाए कि 9 ज़िलहज यौम अरफा मेरा इमाम उस मैदान में मौजूद होता है, मैं उसके साथ मिल रहा हूँ, मैं उसके साथ शामिल हो रहा हूँ इन अमाल के अंदर, ये हज की गरज व गायत है। अगर हज इसके अलावा कुछ होता तो इमाम हुसैन कभी भी छोड़ कर ना जाते, वो कहते नहीं पहले रिचुअल्स को कर लो उसके बाद करबला जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो हज फायदेमंद नहीं है जिसमें इमाम ना हो, जिसमें इमाम का तसव्वुर ना हो, वो हज फायदेमंद नहीं है। तो वो तकवा चाहिए जो इमाम तक पहुंचा दे, वो पाइटी और पायसनेस चाहिए जो इमाम तक पहुंचा दे। इसलिए मैं शायद कहीं पे अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे पास जब काफिर और मुसलमान की बात करते हैं हम, तो उस काफिर और मुसलमान की दो कैटेगरी होती है। शायद मैंने सोशल अपना जो हमारा इमामिया सोशल है उसके ऊपर ये बात अर्ज की थी कि वहां पर हम एक बार कहते हैं मुसलमान जो है वो गुनाहगार है और मुसलमान जो है वो मोमिन है। एक दफा काफिर जो है वो गुनाहगार है और काफिर जो है वो मोहसिन है। तो मतलब आप देखते हैं बहुत से, आपको यहाँ पे आपने जिंदगी गुजारी, आपको बहुत से ऐसे अफराद नजर आते होंगे कि जो मुसलमान नहीं है लेकिन बहुत ही तकवा है। मैं ये कह लूँ तकवा कैसे है, नहीं अपने आप को उन्होंने बचा के रखा हुआ है, किसी का हक नहीं मारते, कोई जुल्म नहीं करते, कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो ये इनको कहते हैं काफिर मोहसिन। काफिर मोहसिन क्या ये निजात पा जाएगा? यानी इसने तकवा इख्तियार कर लिया, ये मुत्तकी हो गया, मोहसिन है, यानी इसने कोई गलत काम नहीं किया। हम जब नमाज जनाजा पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा
اگر اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا نام محسنن فزد فی احسانے، خدایا یہ محسن ہے تو اس کے احسان میں یعنی اچھائیوں میں اضافہ کر دے. تو تقوی خالی نہیں لے کر جائے گا، قرآن خالی نہیں لے کر جائے گا، نماز خالی نہیں لے کر جائے گی. اس نماز، قرآن، تقوی کے ساتھ اگر امام کی معرفت کو حاصل کر لیا پھر نجات مل جائے گی. اس لیے ہم امامت کے کانسیپٹ پر اتنا زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا. کیوں ہے؟ یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، یہ خدا نے سسٹم دیا ہے. اور جو بھی اس کے مقابلے میں کوئی بھی پیرلل سسٹم لے کر آئے گا وہ کنڈیمیبل ہے، وہ ختم ہے، وہ انسان کو آخرت تک نہیں پہنچائے گا جہاں پر کامیابی مل رہی ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے. تو خداوند متعال نے یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں دیا، اس کی ہدایات بھی ہمارے پاس خداوند متعال کی طرف سے آئی ہیں جو ہمیں معصوم پہنچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیسے روزہ رکھو گے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اس لیے ان کے احکامات پر چلتے ہوئے ہمیں رمضان گزارنا ہے. نہ مثلا اب لمبا دن ہے، اب تو خیر اور چھوٹے ہو گئے، تھوڑے عرصے میں اور چھوٹے ہو جائیں گے دن، لیکن پھر بھی آپ نے جناب 7 ساڑھے 8 بجے روزہ کھل رہا ہے، کیا کریں؟ 15 دن سے مولانا بھی نہیں آئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، ٹائم ہی نہیں کٹ رہا. 4 بجے جاب ختم ہو کے آ گئی، اب 8 بجے روزہ کھلے گا تو کیا کریں؟ چلو دیکھ لیتے ہیں، کچھ ٹائم گزر جائے گا. تو وہ ٹائم گزر جانا وہ نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نومکم فیہ عبادہ. دیکھو ٹائم ویسے ضائع نہ کرو، لیکن اگر تم سو بھی گئے تو تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا بیٹھ کے، نہیں، وہ تو الگ میں پینلٹی لگتی ہے. ہمارے پاس جو حدود اور دیات پنشمنٹ کی بک ہے فقہ میں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک آدمی نے کوئی غلط کام انجام دیا تو کہا کہ اس کی سزا معین ہے، مثلا یہ سزا ملے گی 40 کوڑے لیشز پڑ گئے. اچھا ایک اور آدمی نے کام انجام کیا لیکن اس نے ایک اور اس میں اضافہ کر دیا، جمعے کے دن کر دیا، فرائیڈے کو، تو کہا کہ 40 پلس کچھ لگیں گے. اچھا جمعے کا دن اور اس کے بعد وہ رمضان کا پہلا یا آخری جمعہ، تو نے کہا 40 پلس پلس لگے گا. جیسے سی پلس پلس ہماری ہوتی ہے نا کمپیوٹر میں لینگویج ہے، سی پلس پلس کر رہا ہے، تو نے کہا یہ 40 پلس پلس لگے گا. کیوں؟ اس نے جمعے کی حرمت کو ضائع کیا، اور اس کے بعد اس نے جو سینکٹیٹی تھی رمضان کی اس کو بھی ضائع کیا، اس لیے پنشمنٹ زیادہ ہو جائے گی. تو وہاں پر حضور نے کہا کہ تمہارے پاس بہترین جو تمہارا اسٹیٹس تمہیں دیا گیا ہے کہ اگر نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہے، نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا بھی اس مہینے کے اندر عبادت ہو جائے گا. کہ اس کو حاصل یہ کتنا سستا ہے. میں اس کو عموماً کہتا ہوں لوٹ کا میلہ لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہوتی ہے نا ہر جگہ پر. یہ رمضان ہمارے لیے سیل لگائی ہوئی خدا نے. آؤ آ کے رحمت، برکت، مغفرت مجھ سے لے جاؤ. کیوں لے جاؤ؟ کیوں لے جاؤ؟ وہ فوکس پوائنٹ ہے. اس لیے لے جاؤ کہ تمہیں امام کے ساتھ اپنی پاک روح کے ساتھ ہونا ہے. مولا منتظر ہے کس بات کے؟ کہ میں اپنی روح کو پاک کر لوں. کل کو امام آئے تو میں ان کو چھوڑ کر نہ جاؤں، جیسے امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کر چلے گئے لوگ، جیسے کربلا نے امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، جیسے امام صادق فرما رہے ہیں کوئی ہے آئے مدد کرے، جس کو ہم کہیں تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے گا. ہے کوئی؟ ایک ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، اس سے کام پورا تھوڑی ہوگا، یہ آگے تھوڑی بڑھائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو فزیکل پاورز کے ساتھ آگے جانا، جو فزیکل پاورز ہیں، جو ان کی اسپرچول پاورز ہیں، اس کو وہ استعمال نہیں کرتے. وہ استعمال نہیں کر رہے کہ امام کے پاس ولایت تکوینی ہے، یعنی فزیکل ورلڈ امام کے ایک اشارے پر ہے، امام کے ایک اشارے پر ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر کسی کو کہتے ہیں، ایک آدمی نے اعتراض کیا، کھڑے ہو کر سوال کیا، بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے درمیان اور توہین کرے، تو امام نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم مردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. یہ کہنا تھا اور وہ شخص تبدیل ہو گیا. یہ ارادہ الہی ہے جو ان کے پاس ہے، جو خدا نے ان کو یہ طاقت دی ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں منتظر ہیں؟ اس لیے امام کے لیے بھی کہتے ہیں 14 سال 12 سال کا انتظار، وہی 5 سال کی عمر میں وہ سارا ہو جاتا ہے. کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. کہا افتخار عابد تم اس لائق ہو کہ امام کے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں؟ 1400 سال منتظر ہیں اس بات کے کہ افتخار عابد کھڑا رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ ساری ایکسرسائز خدا نے ہمیں دی ہے. ہر ایک عبادت اور ورشپ
ہمیں جس طرف لے کر جاتی ہے وہ ہمارے نفس کی پیورٹی ہے. جب تک وہ پیور نہیں ہوگا ہم اپنے امام کی نصرت نہیں کر سکیں گے. اس لیے رمضان ہمارے لیے رکھا گیا, اس لیے قرآن ہمارے لیے رکھا گیا, اس لیے نماز ہمارے لیے رکھی گئی. تو اگر میں نماز پڑھ کر امام کے ساتھ نہیں آ پاتا تو بڑا مشہور ہے, سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ یزید کے لشکر میں 7 نماز جماعت ہوتی تھی, 7 سیم ٹائم, الگ الگ نہیں, 7 نماز جماعت ہو رہی تھی. تو پھر وہ فائدہ دے گا؟ نہیں, فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ نہیں ہو. اور یہ حدیث ہے چھٹے امام کی, ابو بصیر امام کے صحابی تھے, بڑی مشہور حدیث ہے, ذکر بھی ہو چکا ہوگا. ایک دفعہ کھڑے تھے, ظاہراً حج کا سیزن ہے اور حرم میں, ظاہراً جہاں تک مجھے یاد ہے, اور ایک مرتبہ امام نے آخری امام کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا. تو ابو بصیر پورے پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا مولا کیا میں بھی ہوں گا اس امام کے ساتھ؟ تو مولا نے فرمایا کہ ابو بصیر تم اپنے امام کی شناخت رکھتے ہو, ابھی تم جانتے ہو؟ تو ابو بصیر نے کہا کہ جی مولا میں آپ کے ساتھ ہوں. تو مولا نے کہا پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ 1200 سال کے بعد آئے, 1400 سال کے بعد آئے یا کبھی بھی آئے, تم اپنے امام کے ساتھ ہو. دیکھیے یہ وہ ڈگری ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. درود پڑھ دیا محمد والے محمد. اسی لیے حضور فرما رہے ہیں, حضور کی حدیث ہے لو یعلم العبد ما فی رمضان لود یکون رمضان السنہ. اگر پتہ چل جائے عبد کو, بندے خدا کو, کہ ما فی رمضان, رمضان کے اندر ہے کیا, تو اس کی تمنا ہوگی کہ پورے سال رمضان رہے. ہماری تمنا یہ ہوگی کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ محرم کیا ہے تو وہ تمنا کرے گا کہ ہر دن میرا محرم ہو, پورا سال میرا محرم گزرے, کہ میں اپنے امام کی نظروں کے سامنے ہوں. تو اگر انسان کو عبد کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو اس کی تمنا ہوگی پورا سال رمضان رہے, جو میں اپنے امام کے ساتھ ہوں. اور جو کچھ خدا نے دیا, یعنی یہ پیورٹی علماء 50 سال ایک ایک عمل کو بلا ناغہ انجام دیتے ہیں مستحب, تب جا کے ان کو یہ پیورٹی ملتی ہے کہ اگر وہ سو بھی جائیں تو عبادت ہے, اگر وہ سانس بھی لیں تو تسبیح ہو جاتی ہے. ہم سب کو خدا نے یہ عنایت کر دی کہ تم سو بھی جاؤ, تم تسبیح کرو. کیا عجیب 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 اسٹیٹس دے رہا ہے خدا, ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس لیے کل جب میں صبح آ رہا تھا تو ایسے وہ سوال کر رہے تھے کہ جناب لڑکیوں پہ 9 سال میں, لڑکوں پہ 14 سال میں روزہ واجب ہو جاتا ہے اور لڑکوں کو لیوریج مل جاتا ہے, اس طرح سے چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ایک پرسیپشن ہے. ایک دوسرا پرسیپشن بھی ہے, وہ کیا ہے کہ لڑکیوں سے خدا جلدی اعمال کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. لڑکے پھر 4-5 سال آگے بڑھتے جائے, کھیلتے رہو. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک لڑکی سے معاشرے کی تربیت کرنی ہے, اس لیے خدا ظلم نہیں کر رہا. اگر یہ کانسیپٹ ہمارے لیے صحیح ہو تو کہ خدا ظلم نہیں کرے گا کہ 9 سال کے لیے ہو جائے تو انسان کہے کہ جناب 9 سال کے اوپر جو ہے وہ واجب کر دیا, 14 سال کے اوپر کیوں واجب کر رہے ہیں؟ اگر خدا ظالم نہیں ہے تو پھر اس کو حکمت پتہ ہے, وہ حکمت کو جانتا ہے کہ ہم اس مقام سے معاشرے کے اس فرد کو تربیت دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ آ کر پورے معاشرے کو سنوارے گی. تو کہیں گے اچھا جی, یہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ جی ہاں میرے تو دیکھا اللہ میاں نے آج سے میرے روزے قبول کرنا شروع کر دیے, آج سے میری نماز ہے, تو ابھی ٹائم لگے گا میچیور ہونے میں. یہ بھی ایک پرسیپشن ہوتا ہے, ایک ظلم کا پرسیپشن لے لیجئے, اور ایک جو ہے وہ آپ اللہ کی کے لطف اور اس کے جو اٹینشن ہے اس کی اس طرف چلی جاتی ہے, اس کا پرسیپشن لے لیں. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. اور حضوری فرمانے, کسی نے پوچھا یعنی روزے کی اہمیت, اور یہ پورے سال ہمارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے, اور دروازہ ایسے کھلا ہوا ہوتا ہے کہ ہم مثلا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کا روزہ, ہر ہفتے میں پیر اور بدھ کا روزہ رکھنے مستحب ہے. کیوں؟ تاکہ ٹریک پہ رہیں. اب وہ ٹریک آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ٹریک کیا ہے, اس کے اوپر واپس آنے کے لیے خدا کا یہ مستحب ہے کہ تم ہر ہفتے روزہ رکھ لو, 2 روزے رکھ لو, ہر مہینے 1 روزہ رکھ لو, تاکہ تم اس ٹریک پر رہو. حضور فرما رہے ہیں, ابھی عوانہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی عبادت, کوئی ایسا امر, کوئی ایسا حکم, ایسا آرڈر مجھے دیں جو میں کرتا رہوں. تو حضور فرماتے ہیں علیک بالصوم, روزہ رکھو, فإنہ لا عدل
ولا وزن لہ، نہ اس کے کوئی مساوی ہے، نہ اس جیسا کوئی بھاری ہے. یعنی نماز مولانا رسول اللہ نماز بھی موجود ہے، آپ کس پرسیپشن میں آ رہے ہیں؟ یعنی تمہیں ٹیون کرے گا یہ، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. صبح اٹھ کے سحری کرو، اپنی آنکھوں کو روکو، اپنی زبان کو روکو، اپنے ہاتھوں کو روکو، اور اس کے بعد نمازیں پڑھو. تو یہ ایسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو تمہیں ٹیون کر دے. میں اپنی نظر سے کہہ رہا ہوں، مولا کے الفاظ، رسول کے الفاظ نہیں ہے، لیکن فرما رہے ہیں لا عدل ولا وزن، نہ اس کا مساوی ہے کوئی اور نہ اس کا ہم وزن ہے جو تمہیں دیا جائے گا. تو اتنی اہم چیز. اور پھر فرماتے ہیں لہو لثوابہ، اس کا جو ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ اس کی بھی ایک حدیث ہے، قال اللہ تعالی کل عمل لبنی آدم، انسان بنی آدم. اب یہاں پہ مسلمان نہیں، کیا پرسیپشن دے رہا ہے، ہر انسان جو اچھا عمل کرتا ہے، بالکل بنی آدم، اس کے لیے الحسنۃ بعشر امثالہا او 700، یا 10 ملتے ہیں یا 700. اب وہ 700 کی بھی ایک ترتیب ہے کہ 700 کہاں تک جاتے ہیں. الا الصیام، مگر روزہ. جو روزہ رکھے گا اس کے لیے خداوند متعال کہتا ہے میں اس کو جزا عنایت کروں گا. کتنی کروں گا؟ زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب یہ رمضان میں، اور اس رمضان میں ولادت اس کی کہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ خدا کا وعدہ جو سب سے پہلے پورا کر رہا ہے وہ اس وجود کی ولادت اور اس دنیا میں آنا ہے. کہ جو لوگ افراد اعتراض کرتے تھے رسول اکرم پر، ٹونٹ کرتے، اچھا یہ دیکھیں آپ کب کرتے بھی کب تھے؟ ہو رہا ہے مکہ میں اور آپ کی ولادت ہے مدینہ میں. تو خدا وعدہ مجھ سے بھی کر رہا ہے لیکن مجھے یقین نہیں آتا. میں کہتا ہوں نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے. میں تو نقد چاہیے اللہ میرے پاس آج ہی دے دے، ٹیسلا 7 سیٹر آج ہی مل جائے مجھے، فلاں مجھے آج ہی چیز مل جائے. کل کے اوپر کون بات کرتا ہے؟ تو ہم جائیں گے، جو ہمارا خریدار ہوگا جو ہمیں آج دے دے گا ہم لے لیں گے. تو پھر ہم بک جاتے ہیں. جیسے مثلا خود امام مجتبیٰ کا وہ کمانڈر عبید اللہ ابن عباس کا میں عرض کر رہا تھا، وہ بک گیا. کتنے بک گیا؟ 10 لاکھ درہم، 1 ملین. اور نے کہا 5 لاکھ تمہیں بھی دیں گے، 5 لاکھ تمہیں کوفہ میں جا کے دیں گے. بک گیا. اس نے کہا امام سے وفاداری کتنی، اس کا ویٹیج کیا ہے؟ اس نے کہا 10 لاکھ، 1 ملین. تو کوئی 1 ملین مجھے دے، میں کیا کیا کروں گا مجھے نہیں پتا. میرا نفس اتنا مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دوں، میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، میں اپنے ہی لوگوں کو ڈیوائڈ کر دوں. پتا نہیں 1 ملین میں کتنی طاقت، میں تو نہیں دیکھا. لیکن کوئی کہے مولانا صاحب 1 ملین ٹرانسفر ٹو یور اکاؤنٹ. اوہ اچھا، آپ کیا کریں؟ جائیے پہلے تو چکر لگا کر آئیے کہیں بھی. ہاں زیارت بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، عمرہ حج وج سب کر کر آ جائیے. پھر اس کے بعد اب ہم جو آپ کو کہیں گے وہ کیجیے. ٹھیک ہے جناب، پھر دوسرا ملین بھی ملے گا. ہاں دوسرا ملین بھی مل جائے گا. تو ہم کہاں اپنے آپ کو وہاں رکھیں اور کس طرح سے اس چیز کو محسوس کریں. تو بہرحال امام حسن مجتبیٰ انہ لقرآن کریم، میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی. قرآن کیا ہے؟ کریم. اچھا اب کریم کیا ہے؟ بہت مختصر انشاءاللہ تاکہ وقت میں ہم ختم کر دیں. کریم کو عموماً کیا سمجھا جاتا ہے؟ مثلا کوئی بہت ہی جنرس ہے، بل گیٹس مثلا، اس نے جو ہے وہ اپنے اتنے $1 بلین میں سے جو ہے وہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن بنا دی اپنی بیگم کے نام سے، ان کو اس کے اوپر اپوائنٹ کر دیا، یہ کر دیا. کتنا جنرس ہے بھائی، ہے کوئی مسلمانوں میں؟ تو ہم کریم کو کبھی کبھار مساوی سمجھ لیتے ہیں، ایکولنٹ کر لیتے ہیں جنراسٹی کے مطابق. سخاوت مثلا حاتم طائی بہت سخی ہے، تو کیا یہ صحیح معنی ہے کریم کے؟ صحیح معنی انہ لقرآن کریم، قرآن جو ہے وہ کریم ہے. یہ کریم سے ہم ایک کہیں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، کریم کا ایک ریفلیکشن ہے جنراسٹی. آپ جنرسلی جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں، یہ ایک ریفلیکشن ہے اس کا، کل نہیں ہے. کل کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور یہ کریم ایسی چیز ہے یعنی ہر چیز کی کا عزت، احترام، اس کی رسپیکٹ وہ کریم کے زمرے میں آتی ہے. اس لیے صرف انسانوں میں کریم نہیں ہے، پتھروں میں بھی کریم ہے. آپ جب یہ عقیق پہنتے ہیں تو عقیق کریم ہے. الاحجار الکریمہ، یہ وہ پتھر ہیں جو کریم ہے. اسی طرح سے حیوانات، پرندے، اینیملز،
ان سب کے اندر سب مساوی نہیں ہیں. خدا نے کچھ پرندوں کو عزت دی ہے، مثلا کبوتر، پجن روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ پجن کو جو ہے وہ پالیے، رکھیے. یہ پرندہ مور کو بتائیں کیا کہتے ہیں؟ پیکاک. ہاں پیکاک جو ہے وہ اس کو کہا مکروہ ہے، نہ پالیے. فلاں چیز ہے اس کو نہ پالیے، مکروہ ہے. فلاں چیز ہے حرام ہے. تو اس کا مطلب ہے خدا نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ کریم پرندے ہیں، ان کا وجود، ان کا رہنا، ان کا آپ کے گھر میں ہونا برکت کا باعث. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے جناب، کبھی کبھار جو ہے یہ جانور آپ پہ آئی ہوئی بلائیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اچھا یہ تو پھر جاندار ہے نا، لیونگ بینگز ہیں. میرا ایکسپیرینس ہے، میری ایک رشتہ دار، انہوں نے ریڈ کلر کا عقیق پہنا اور وہ ویسٹ میں رہتی تھی، ان کو دیا، پاکستان آئی تھی، کسی نے دیا کہ یہ آپ پہنیے گا. اور وہ جب واپس آئی یعنی کافی عرصے کے بعد انہوں نے آگے ان سے کہا، اور وہ ریڈ سے پورا وائٹ ہو گیا تھا، پتھر بہت ریئر ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ پورا وائٹ ہو گیا تھا. تو جب ان کو لے جا کے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی بہت بڑی مشکل اپنے اوپر لے لی ہے. آواز بھی کہے کہ زیادہ نہیں ہو گیا، روزہ لگ رہا زیادہ نہیں ہو گیا. تھوڑا سا امام زمانہ بلندتر صلوات. خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ پتھر اللہ کی ہیبت سے گر جاتے ہیں. اللہ کی ہیبت سے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیونگ بینگ نہیں ہے، ان میں کوئی زندگی کی رمق، کوئی سائن نہیں پایا جاتا کہ ان میں زندگی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. جب محسوس کرتے ہیں اللہ کی خشیت کو تو یہ گر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زندہ لیونگ بینگز ہیں. ہمارے پاس وہ میٹرز نہیں آئے کہ جس کے اوپر ہم ان کی زندگی کو جانچ سکیں، ناپ سکیں، ایویلویٹ کر سکیں. ابھی کل پرسوں کا ایک گھوم رہا ہے نا، وہ شاید پاکستان میں سب پہ آ گیا واٹس ایپ کے اوپر، کہ جناب انہوں نے کیا درخت کی یا پودوں کی آوازوں کو ریکارڈ کیا ہے کہ جب ان کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں یا ان کی ٹہنیاں توڑ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو ان کی چیخوں کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. یعنی اتنے سینسٹیو انہوں نے آلات بنا لیے کہ انہوں نے وہ مائنیوٹ لیول پہ بھی جو آوازیں تھیں یا جو بھی تبدیلی، اب ان کی آواز ایسی نہیں ہوگی جیسے افتخار ابھی چیخ رہے ہیں تو ایک چیخ کی آواز آئے، ان کی الگ طریقوں کی ہوں گی. تو نے کہا کہ یہ اس کی نارمل جو ساؤنڈ یا وائس ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، صرف ہیڈنگ پڑھی تھی، 2-3 نے ریفر کیا کہ جناب یہ آئی ہے نئی چیز. پانی کے بارے میں تو ہے ہی، میں عرض بھی کر چکا ہوں، مجلس میں بھی عشرے کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ پانی جو ہے وہ اس میں کس طرح سے حیاتیات یا لیونگ بینگز کے پاس موجود ہے. تو کریم یعنی ہر شے کی عظمت، ہر شے کی تکریم، اس کی رسپیکٹ، اس کا وہ اسٹیٹس جو اس کو دیا جائے. اللہ کریم ایک آ جاتا ہے نا، اللہ کریم یعنی اس کو ڈیو رسپیکٹ دی جائے. تو ہمارے پاس ساری چیزوں میں خداوند متعال نے اس کرامت کو ہمارے پاس رکھا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اب یہاں پر جب ہم ان القاب کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مولا کے جو القاب نظر آتے ہیں ان میں ایک لقب ہے، البتہ میں ابھی اس کو ڈیفائن کروں گا، لیکن جو پرومیننٹ امام کے لقب ہیں یا جو نک نیمز ہیں یا جو ٹائٹلز امام کو دیے گئے وہ ایک ذکی، ایک طیب، سید اور تقی. اچھا یہ آپ جب زیارتیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب زیارتوں کے اندر مختلف ائمہ کے مختلف ٹائٹلز آتے ہیں، اور کبھی کبھار جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت وارث پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء کے لیے 3-4 ٹائٹلز موجود ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں شاید جب ہم کہتے ہیں مہدی تو ہمارا سر جھک جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں امام ہے، لیکن یہ ٹائٹل امام کا بھی ہے، یہ 12ویں امام کا ہی ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر ون لائنر کریں تو یہ کریں یہ سارے ٹائٹل امیر المومنین کے تھے جو ان کی اولاد میں بٹ گئے. تو سب کے پاس ہے، کوئی تقی بن کے نکل گیا، کوئی نقی بن کے آ گیا، کوئی باقر بن کے آ گیا، کوئی صادق بن کر آ گیا، سارے ٹائٹل امیر المومنین کے ہیں. نعرے حیدری. جیسے ماں باپ کی صفات جو ہے ان کے بچوں میں کنورٹ ہوتی ہے نا، تو بیوی کی اور مولا کی ساری صفات جو ہیں وہ ان کی اولادوں میں کنورٹ ہو گئی. تو سب کے سارے ٹائٹلز ہیں.
اچھا اب یہ ٹائٹلز ہم ایک جینیٹیکلی دیکھ لیں تو ایسے ہو جاتا ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے ایوارڈڈ ہیں، سب کے پاس ہیں. اب اس وقت اس زمانے کی ایک صفت تھی جس کی ضرورت تھی، وہ ہائی لائٹ کری امام کی اولاد میں. صحیح ہے، تو اب یہ ٹائٹلز امام کے ہیں. لیکن امام کا ایک جو ٹائٹل مشہور ہوا جس کو آپ نے بھی کل بھیجا ہوگا، آج بھی بھیجا ہوگا، وہ ہے کریم اہل بیت. یہ جو وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ کریم اہل بیت. یہ کریم اہل بیت امام کا ڈیوائن ٹائٹل نہیں، اکارڈنگ ٹو سم میرے استاد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے بات مانگتے ہوں گے نہیں، یہ امام کا ڈیوائن ٹائٹل ہی ہے. کریم کا مطلب یعنی امام کی عزت اور سخاوت اور ساری چیزیں اپنی بلندی کے اوپر. یہ امام کو ٹائٹل ملا جب امام صلح کرنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے. کل تک کی ہم نے جو اپنے سینٹر میں گفتگو ہوئی 4 دن، وہ یہاں تک کی تھی کہ امام واپس مدینہ تشریف لے آئے. اب مدینہ تشریف لے آئے تو کیا ہوا، تو کیا کرنا تھا. اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو پھر میں نے کہا کہ کل بھی میں کروں گا کہ ایک بار ہوتا ہے پرسن اور ایک بار ہوتا ہے پرسنالٹی. 2 چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امام حسین ایز اے پرسن تو ان کو قتل کر دیا، لیکن ان کی پرسنالٹی باقی ہے. ایسی ہوتا ہے نا شخصیت اور شخص. شخصیت یعنی پرسنالٹی کی تمام وہ ایٹریبیوٹس، وہ ریفلیکشنز وہ باقی ہیں. امام جب واپس تشریف لائیں مدینہ تو اب یہاں پر ظاہری بات ہے جو شیطان کے نمائندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق پر کون ہے. ان کے لیے حق واضح ہوتا ہے، ان کو کوئی ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ امام حسن حق پر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں. میں نے کہا اب یہ واپس چلے گئے. حق کی صفت یہ کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا. جو بھی انسان اپنی پیورٹی کے ساتھ جائے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان اگر رمضان میں پیور ہوتا ہے تو وہ اپنے امام کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ حق ہے. تو ہم نے کہا یہ تو اٹریکٹ ہو جائیں گے، تو کیا کریں؟ امام کی پرسنالٹی اور پرسن جو ان کی ایگزسٹنگ جو وجود ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے پلان بنایا گیا. کیا کیا جائے جناب؟ یہ کون ہے؟ یہ پتہ نہیں کون ہے. بھئی یہ رسول کے نواسے ہیں. اچھا، اس نواسا یا گرینڈ سن ہونے کو ہی ختم کر دیا تھا، کوئی پہچانے نہیں. اور یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ جب بنو امیہ کے لوگ آتے تھے اور بنو عباس سے ملتے تھے، وہ جب کبھی آئے نہیں، بچپن ان کا ظاہر بات سارے لوگ تو حج پہ نہیں آ رہے، تو جب وہ آئے کافی عرصے کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ بنو امیہ کے علاوہ بھی رسول کا کوئی رشتہ دار ہے. آپ دیکھ رہے پرسنالٹی اور پرسن کو کیسے ہٹایا جا رہا ہے. ان کا ختم کر دو، پہچانیں گے نہیں. جب پہچانیں گے نہیں، اب یہ مانو مصائب کا حصہ ہے، لیکن جب امام زین العابدین شام میں داخل ہو رہے ہیں تو مسجد سے وہ بوڑھا پوچھتا ہے اور امام وہاں پر جب قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو وہاں پہ پوچھتا ہے اس آیت کا آپ سے کیا تعلق؟ یعنی یہ کون ہے؟ تو ہمارے بنو امیہ کے لیے ہے، آپ کون ہیں جس سے اس آیت کا تعلق ہو؟ یعنی وہ تعلق ہی ڈسکنیکٹ کر دیا. اور امام کہہ رہے ہیں کہ نحن واللہ اہل بیت، ہم ہیں اہل بیت. تو انہوں نے کہا کہ تباہ یہ ختم کر دو، یہ ان کی پلاننگ ہے اور یہ 1400 سال سے چل رہی ہے. آج بھی یہی پلاننگ ہے، ختم کر دو. کون؟ ہاں تھوڑا بہت اٹریکشن ہو گیا، بات ہو گئی، بنا لیا، کچھ کر لیا، کچھ ختم ہو گیا، بس اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو اب امام کو کیا کرنا ہے؟ امام کو ان چیزوں کو زندہ کرنا ہے. کیسے زندہ کرنا ہے؟ امام اس تمام، یہ کل بھی میں نے عرض کیا، یہ مصائب کا ٹکڑا ہے امام کا، کہ جب وہ کوفہ میں آیا ہے بدبخت اور اس نے آگے کس طرح سے امام سے بیہیویئر کیا ہے وہ ایک الگ. اس کے بعد امام آئے، انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں، تو کیا کروں؟ میں گھر کا دروازہ بند کرتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں. مولا امیر المومنین اس تمام انسیڈنٹ کے بعد آگ جلانا اور سارا کچھ اور شہادت اور سب کچھ، اس کے بعد گھر میں بیٹھ گئے تھے. کیوں نہیں بیٹھے؟ کیا سبب تھا؟ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ بیٹھ جاتے. کیونکہ ان کا ایم اچیو ہو جاتا کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ امام کے وجود سے معاشرے کو خالی کر دیا جائے. اس وقت انہوں نے امام کے ہوتے ہوئے یہ کیا، آج وہ دوسرے طریقوں سے کر رہے ہیں، آج وہ کچھ اور طریقوں سے. تو امام موجود ہے اور امام باقاعدہ مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں. اس لیے بنو عباس یہ غلطی کرتے تھے کہ وہ بلا لیتے تھے. بنو امیہ نے غلطی کی کہ کوفہ سے اٹھا کے واپس امام کو بھیج دیا. وہی سمجھتے تھے کہ بس ختم ہو گیا امام. اب امام جب ہے تو جتنے زائر، جتنے بھی حج کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، امام وہاں پر موجود ہیں.
اور ان کو رسول اکرم کی احادیث بیان فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں اچھا یہ ریسورس ہے رسول کی احادیث کے لیے, یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. تو جو کچھ انہوں نے پلاننگ کی, امام اپنے ایک کام سے ان کی ساری پلاننگ کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر رہے ہیں. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل ڈسکس کریں گے, اور خداوند متعال یہاں پر جو پڑھا گیا جس کو بھی جو امام کا ذکر ہوا اس کو انشاءاللہ مرحومین تک اس کا ثواب ایصال فرمائے, خصوصیت سے سید احسن علی